میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے اور یہ چیز میرے خون میں شامل ہے. دین سے محبت، اسلام سے محبت میرے خون میں شامل ہے. دین کی جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا میرے خون میں شامل ہے، میری تربیت میں شامل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ میرے خون میں شامل ہے. مریم نواز صاحبہ نے یہ فرمایا تھا کہ دین کے احکامات کی پابندی کرنا میرے خون میں شامل ہے، اور پھر محترمہ اپنی بات سے ہی مکر گئی، اپنی تربیت سے ہی مکر گئی، اور یہ انداز یہاں پہ دیکھنے کو ملا. لیکن جس طرح مریم نواز تھامے ہوئے ہیں ہاتھ کو اور بڑی گرمجوشی سے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، یہ نسبتاً نامناسب. اور اس نون لیگ کے لیے جو عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے عبایا پر طنز کرتے ہیں، ان کے برقع پر طنز کرتے ہیں، ان کے اسکارف پہ طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مذہبی ٹچ. یاد کیجئے وہ وقت جب مریم نواز کو JIT کرپشن کیس میں سامنے پیش ہونے کا سمن ملا تھا. تب نون لیگی میڈیا نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا کہ یہ غیر اسلامی ہے، نامحرم مردوں کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی. مگر آج مریم نواز عرب شیخوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہیں، وہ بھی دونوں ہاتھوں سے، اور وہ بھی ایسی گرمی اور انسیت سے کہ دیکھنے والوں کے دل بھی پسینہ پسینہ ہو جائے. اب سوال یہ نہیں کہ مریم اسلامی روایات اور شریعت کے خلاف جا کر ہاتھوں کی گرمی کیوں دے رہی ہیں. یہ بغیر کسی وجہ یا خاص مفادات کے ممکن نہیں. یا تو یہ پورا کھیل کمپنی، شیخ اور مریم کے بیچ طے شدہ ہے، یا پھر باپ اتنا بے غیرت ہے کہ اقتدار کے لالچ میں اپنی بیٹی کو کبھی قطری شہزادے کے سامنے تو کبھی اماراتی شیخ کے حضور پیش کر دیتا ہے. ملاقات تو ایک بہانہ ہے، سلسلہ یہ پرانا ہے. لیکن یہ ہاتھ میں ہاتھ پکڑنا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ظاہر سی بات ہے ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ میں لائیں. یہ اوپر کے لوگ ہیں، یہاں تو یہ مسلمان نہیں ہیں. وہ تو کٹر مسلمان ہیں ہمارے سے زیادہ، ان کو یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے یار. بڈھی مائی جی کہتے ہاتھ ملا بھی جا کہڑی قیامت آ گئی، ماں باپ پوترے دوترے والی ہے بیچاری. پٹواریوں بس مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. دیکھو تم اس کو لیڈر مانتے ہو، ٹھیک ہے، یہ کہتی ہے میں پنجاب کی بیٹی ہوں، تو اس لحاظ سے یہ تمہاری بہن ہوئی، اور اگر کوئی بڈھا پٹواری ہے تو اس کی یہ بیٹی ہوئی. اگر تمہاری بہن یا سگی بیٹی کسی مرد کے ساتھ اس طریقے سے ہاتھ ملاتی ہے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ میں تمہیں دو آپشن دیتا ہوں. کیا تم بغیرتوں کی طرح کھڑے ہو کے دیکھتے رہو گے، یا تم بغیرتوں کی طرح کھڑے ہو کے دیکھتے ہی رہو گے؟ کیونکہ دوسری آپشن تو تم لوگوں کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. تو اس کا مطلب تم بغیرتوں کی طرح کھڑے ہو کے دیکھتے ہی رہو گے. جاہل سے یاد آیا، اس چیری بلاسم کو دیکھو، وہ ایسے کھڑا ہوا وہاں جا کر جیسے وہ شیخ کو بندوق دینے کے لیے گیا، جاؤ جی مارو جس کو مارنا ہے. اور نہ تو وہ کسی آفیشل وزٹ پر آیا. تم لوگ پتہ نہیں منہ اٹھا کر، ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اٹھا کر منہ اپنا چلا گیا ہے، وہ تڑتڑ کو بیچ دیتے، ڈڈو چارجر کو بیچ دیتے، پھر بعد میں کہتے ہو کہ PTI والے جو ہیں وہ ہم پر تنقید کرتے ہیں. چلو کیپٹن صفدر رو پڑا یہ تصویر دیکھ کر کہ ایسا ہاتھ کبھی مریم بی بی نے میرا نہیں پکڑا. یاد رہے کہ امراتی شیخ پاکستان پہنچا ہے، وہ رحیم یار خان شکار کرنے آیا ہے، لیکن اس کو جناب شکار اب مل گیا ہے. مریم نواز نے اس نامحرم کا جناب ہاتھ دونوں ہاتھوں سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے. کیا دیکھنے کو پاکستان میں مل رہا ہے؟ یہ کیا ہے بے؟ یہ اصلی ہے کہ نکلی ہے؟ پانی میں تو نکلی لگ رہی، کسی آتنکوادی کا کم لگ رہا ہے. تصویر وائرل ہوگی، مریم صاحبہ کسی عربی کے ساتھ مل رہی ہے، اور ایک ہاتھ نہیں، ایک ہاتھ نیچے اور ایک ہاتھ اوپر، مطلب عربی کا ہاتھ اس کے بیچ میں ہے دونوں ہاتھوں میں. اور مجھے وہ گانا یاد آ گیا، میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو، میرا چاچا بھی میرے پاس ہو، چاچے کے منہ پہ تمنا دیکھو. عربی آ گیا، عربی آیا رحیم یار خان شکار کرنے. کوئی اسلام آباد نہیں آیا، وہ رحیم یار خان آیا، چاچا اتنے پہنچ گیا، چاچا بھتیجی کو لے کے وہاں پہنچ گیا کہ چلو عربی کا استقبال کرتے ہیں. ایک تو وزیر اعظم کی کرسی کی یہ توہین ہے. دوسرا یار ہماری خواتین میں سے مجھے تو وہ یاد ہے مریم کو جو کہتی تھی کہ نیب افسران چکے گئے، میں ڈر لگتا ہے، میں نہیں جانا اتنے. مریم صاحبہ ایک ہاتھ میں، مطلب اس کا ایک ہاتھ آپ کے دو ہاتھ، اور پھر جس طرح سے، اور میں نے تو ویسے کیپٹن صفدر کا ہاتھ پکڑ کے دیکھا یار کہ 32 سال ہو گئے اس بندے کو شادی کی ہوئے بیچارے کو. ملنگ آدمی ہے وہ، یعنی میں اس کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں ویسے، کیونکہ اس نے وفا کی ہے. فوج میں تھا، پھر سول سروس میں آیا، اور اس کے بعد شادی ہو گئی. اردو پوائنٹ میں دیکھ رہا تھا اس کا انٹرویو، اس میں اس نے بتایا کس طرح سے وہ شادی ہوئی اس کی. وہ کہتے میری ساس کی پسند تھی، مطلب میری ساس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتی ہوں، میں نے کہا 100 بسم اللہ. تو اس طرح سے ہماری شادی ہو گئی. یار اس بندے نے، میں نے ہمیشہ اس کو تعریفیں کرتے دیکھا، اس کے باوجود مریم بی بی کو میں نے کبھی اس طرح دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ لیے نہیں دیکھا. یہ کیا ہے بھائی؟ مطلب مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے، شک ہے یہ فوٹو ایڈٹ کی ہوئی ہے، یہ کسی آتنکوادی کا کام ہے، یہ فوٹو اصل نہیں ہو سکتی. کیونکہ مریم، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے بھائی؟ مطلب آپ اگر کسی نجی دورے میں یا کسی سرکاری دورے پہ جائیں تو وہاں تو میں نے دیکھا چین گئی تھی، تو وہاں پہ عظما بخاری اور مریم اورنگزیب صاحبہ اور مریم صاحبہ انہوں نے ہاتھ ملایا تھا. تو میں سم ہاؤ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، جسٹیفائڈ ہے.
कि वो सरकारी दौरा था, बट ये क्या है बे, ये तो सरकारी दौरा भी नहीं है, वो शिकार खेलने आया, वो शिकार वो दूजा खेलने आया, ये वाला शिकार नहीं है, ये क्या है बे? इतनी मोहब्बत से तो कभी कैप्टन सफदर का हाथ भी नहीं पकड़ा होगा और ना ही कभी उसे इस प्यार से देखा होगा। नैब पेशी पर नामहरम का डंडोरा पीटने वालों बेशर्मो देखो, और वजीर आजम साथ यूं खड़ा है जैसे टिप मिलने वाली हो। मरियम नवाज साहिबा जो कि वजीर आला पंजाब हैं, उनकी भी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है शेख साहब के साथ, जिसमें वो बड़ी अकीदत और बड़ी गर्म जोशी से उनका हाथ थामे खड़ी हैं। दोनों हाथों में उनका हाथ थाम कर यूं खड़ी हैं और बड़ी जिसको कहते हैं ना, उनकी नजरों में भी पता चल रहा है कि किस कदर अकीदत है, या क्या मैं अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करूं, तो वो भी एक अजी, और साथ में शहबाज शरीफ साहब भी खड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर भी जाहिर है सब तनकीद कर रहे हैं कि भाई ये वही मरियम नवाज साहिबा है कि जब JIT बनी थी पनामा वाले केस में, तो ये कहती थी जी हमने वहां पेश नहीं होना, वहां पे मर्द हजरात होते हैं सिर्फ, और जी ये सारे नामहरम है तो इनके सामने अकेली मैंने नहीं जाना। तो उस वक्त इनके ये जो थे वो बहाने होते थे। तो अब ये सारे क्या आपके महरम हो गए? पुराने जमाने में लोग अपने बच्चों को हाथ पकड़कर हुजरों में ले जाते और बूढ़े बड़े इनके सर पर हाथ रखकर दुआ देते या जेब में चंद सिक्के डाल देते। वही हाल आज शहबाज शरीफ का है, जो अपने भतीजे और भतीजी को हाथ से पकड़कर अरब शेखों के सामने पेश करते हैं और नजरें झुकाकर कहते हैं, देखिए हजूर, हम आपके लिए क्या नायाब तोहफा लाए हैं, इसके सर पर हाथ रखिए और हमारी झोली में कर्जा डाल दीजिए। मरियम नवाज़ के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा मीम्स बनाए, जो मरियम नवाज़ ने शेख साहब का जिस तरह से उनके साथ उन्होंने मुसाफा किया, ये उनका पर्सनल किरदार है, जो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन शायद हमारे दीन में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। और इन्होंने पहले क्योंकि माजी में बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस बनाई और दीन के हवाले से बड़ी इन्होंने इंटरप्रिटेशन दी, तो शायद इस वजह से लोगों ने उसके ऊपर मीम्स बनाए। जिस तरह से वो हाथ मिला रही हैं उनसे, शायद ये भी एक मुसाफा करने का तरीका नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उनकी तरफ से हमें मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि इस चीज़ को टोटली कंडेम करना चाहिए, और मैं इसको कंडेम करती हूँ। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि खान साहब ने कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ये ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, तो इस खातून को चाहिए है कि ये भी जो है आदाब सीखें प्रॉपर। इसके लिए इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठने के लिए शरीफ फैमिली बूट पॉलिश करके अपनी सियासत का बेड़ा तो पहले घर कर चुकी थी। मरियम नवाज ने अरबी शेख से हाथ मिला के शरीफ फैमिली की नाक भी कटवा दी है। मेरा दिल दुखता है, मुझे इन सब बातों के ऊपर जब मैं नजर दौड़ती है तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और बड़ी अफसोस की बात है ये कि इस मामले में जो है वो मेरा दिल बहुत दुखी है, और मैं आपसे अपना दुख ज्यादा तफसील में कभी बयान भी नहीं करता।